الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی نبی الہدیٰ اما بعد۔ مغربی مفکرین پر یہ جو ہماری نشستیں چل رہی ہیں، اس میں ہم آج کارل مارکس پر گفتگو کریں گے۔ کارل مارکس جو ہے وہ دنیا کا ایک مشہور آدمی ہے، مفکر ہے، ماہر معیشت ہے، سیاستدان ہے، اور وہ ایک لحاظ سے کمیونزم کا فکری بانی ہے۔ اس لیے اس کا شمار مغرب کے مفکرین ہی میں ہوتا ہے۔ وہ جرمنی میں پیدا ہوا، یورپ ہی میں رہا، پیرس میں گیا، برسلز میں گیا، اور عمر کا آخری حصہ اس نے لندن میں گزارا۔ یہ 19ویں صدی کا معروف مفکر اور مصلح ہے۔ 1818 میں جرمنی میں پیدا ہوا، جو اس وقت پروشیا کا ایک حصہ تھا۔ اس کی پیدائش ٹرائر نامی شہر میں ہوئی، جو کئی لحاظ سے پسماندہ، نیم جاگیردار اور مشرق میں واقع رجعت پسند پروشیائی جنگوں کے دوران یہ علاقہ فرانس کے قبضے میں چلا گیا تھا، جس دوران یہاں کے علاقہ مکین آزادی، صحافت، قانونی آزادیوں اور مذہبی رواداری جیسے نئے خیالات سے متعارف ہو رہے تھے۔ مارکس کی پیدائش سے 3 سال قبل ہی ویانا کی کانگریس کے ذریعے رائن لینڈ کو ایک بار پھر پروشیائی سلطنت کا حصہ بنا دیا گیا تھا، لیکن ان سالوں نے معاشرے کے سب سے روشن خال حصوں پر ترقی پسندی کے اپنے نقوش چھوڑے تھے۔ مارکس کا والد ایک وکیل تھا، جو نسبتاً ترقی پسند رجحان کا حامل انسان تھا، جو ہیگل اور والٹیئر کو پڑھتا تھا اور جو پروشین ریاست میں اصلاحات کا حامی تھا۔ یہ کافی حد تک ایک مالدار گھرانہ تھا، اور مارکس نے اپنے بچپن اور ابتدائی جوانی کے دور میں کبھی بھی غربت یا محرومی کا سامنا نہیں کیا، لیکن باقی تمام زندگی میں اسے ان کا بہت سامنا کرنا پڑا۔ اس کے والدین یہودی تھے۔ 35 سال کی عمر میں کارل کا والد اپنا مذہب بدل کر مسیحی ہو گیا۔ اس کی ایک وجہ 1815 میں نافذ ہونے والا ایک قانون تھا، جس کے تحت یہودیوں کے لیے اوپری طبقے کا حصہ بننے کی ممانعت تھی۔ اور یہاں یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ ٹرائر کے زیادہ تر رہائشی رومن کیتھولک تھے، لیکن کارل کے باپ نے لوتھرین فرقے کا انتخاب کیا، کیونکہ اس کے نزدیک پروٹسٹنٹ ازم فکری آزادی کے مترادف تھا۔ اس کا والد بہرحال کوئی انقلابی نہیں تھا، اور اگر اسے اپنے پیارے بیٹے مارکس کے مستقبل کی سمتوں کا تھوڑا سا اندازہ بھی ہوتا تو وہ یقیناً خوف زدہ ہو جاتا۔ اسکول چھوڑنے کے بعد مارکس یونیورسٹی میں داخل ہوا، جہاں اس نے قانون، تاریخ اور پھر فلسفے کا مطالعہ کیا۔ برلن میں اپنے مطالعے کے دوران وہ عظیم فلسفی ہیگل کے زیر اثر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ خیال پرستی کے مصنوعی جھاگ کے نیچے ہیگل کی ڈائلیکٹکس بہت وسیع انقلابی نتائج کی حامل ہے، اور جدلیات کا یہی فلسفہ اس کی آئندہ تمام تر نظریاتی بنیاد کی بنیاد بنا۔ مارکس نے برلن یونیورسٹی سے فلسفے میں PhD کی۔ وہ ہیگلیئن لیفٹ نامی ایک رجحان کا حصہ بن گیا، جو ہیگل کے فلسفے سے انقلابی اور غیر مذہبی نتائج اخذ کرتا تھا، لیکن بہت جلد ہی وہ اس لفظی جوڑ توڑ کرنے والے اور جدلیات کی جگالی کرنے والے انقلابی دانشوروں سے علیحدہ ہو گیا، جو بعد ازاں مزید تنزلی کا شکار ہو کر بحث و مباحثہ کرنے والے کلب کی صورت اختیار گئے۔ اس زمانے میں مارکس لوڈوگ فیورباخ کے نظریات سے بہت متاثر تھا۔ یہ اس کا ایک معاصر فلسفی ہے، جو آغاز میں مذہب پر تنقید کرتے ہوئے فلسفیانہ مادیت پرستی کی جانب گامزن ہو جاتا
تھا، لیکن اس نے ہیگل کی جدلیات کو یکسل مسترد کرنے پر فیورباخ کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ مارکس نے بڑی کامیابی سے فلسفیانہ مادیت پرستی کو جدلیات کے ساتھ جوڑتے ہوئے ایک مختلف اور انقلابی فلسفے کو جنم دیا۔ ان انقلابی نظریات سے مسلح ہو کر نوجوان مارکس نے رائن لینڈ میں لیفٹ ہیگلیین کے گروپ کے اشتراک سے انقلابی اخبار کا آغاز کیا۔ اخبار کا ایڈیٹر ہونے کی حیثیت سے اس نے کئی شاندار انقلابی مضامین لکھے۔ اخبار تو کامیاب ہو گیا، لیکن جلد ہی اس نے پروشیائی حکومت کی توجہ بھی حاصل کر لی، جس نے اس پر شدید پابندیاں عائد کر دیں اور بالآخر اس کو اس اخبار کو بند کرنا پڑا۔ 1836 میں جب مارکس سیاسی طور پر زیادہ متحرک ہو رہا تھا تو اس کی شادی جین ویسٹفالن سے ہو گئی، جو طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھنے والی ایک خوبصورت عورت تھی۔ وہ اس سے 4 سال بڑی تھی اور اونچے طبقے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن وہ اور مارکس بچپن سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اس کی بیوی جینی کا والد شاہی پروشیا کی صوبائی حکومت کا ایک سینئر افسر ہونے کے ساتھ ساتھ دوہری اشرافیائی وراثت کا حامل بھی تھا۔ اس کا باپ 7 سالہ جنگ میں فوج کا چیف آف جنرل سٹاف تھا اور اس کی اسکاٹش ماں اسکاٹش تھی۔ یہ وجہ تھی کہ مارکس اور جینی نے اپنے تعلق کو لمبے عرصے تک پوشیدہ رکھا اور جون 1843 کے بند ہونے کے 3 ماہ بعد اس نے جینی سے شادی کر لی اور اکتوبر میں وہ پیرس منتقل ہو گیا۔ جینی کا بڑا بھائی فرڈیننڈ بعد ازاں 1850 میں یورپی رجعیت کے عروج کے عہد میں پروشین حکومت کا ایک متاثر اور جابر وزیر داخلہ بن گیا۔ یہاں ہم ایک تضاد کا سامنا کرتے ہیں کہ ایک طرف لندن میں بیٹھا ایک شخص اپنے انقلابی کام کے ذریعے پروشین ریاست کو تباہ کرنا چاہتا تھا اور دوسری طرف برلن سے اس کی بیوی کا بھائی پروشیا کے اندر اور باہر انقلابیوں کو مٹانے کا کام سر انجام دے رہا تھا۔ 1843 کے خزاں میں مارکس آرنلڈ روگے کے ہمراہ پیرس منتقل ہو گیا اور وہاں بھی ایک جریدے کے اجراء کی کوشش کرنے لگے۔ اس وقت کے پیرس کے سیاسی طور پر طوفانی حالات میں مارکس نے جلد ہی جلاوطنی کاٹنے والے جرمن مزدوروں کے منظم گروہ اور فرانس کے کئی سوشلسٹ گروہوں سے رابطے استوار کر لیے۔ اب پورے یورپ میں، خاص کر پیرس میں، انقلابی ہوائیں عروج پر تھیں۔ پہلی بار نہیں بلکہ آخری بار بھی 1843 میں پیرس پورے یورپ کا سیاسی قلب بن گیا تھا۔ اس جریدے کا ایک ہی شمارہ منظر عام پر آ سکا تھا۔ جرمنی میں اس کی خفیہ ترسیل میں آنے والی مشکلات اور روگے سے مارکس کے فلسفیانہ اختلافات کے باعث اس کی اشاعت رک گئی۔ اس کے بعد مارکس نے ایک اور انقلابی جریدے وارورٹس کے لیے لکھنا شروع کیا، جو اس تنظیم سے منسلک تھا جو آگے چل کر کمیونسٹ لیگ بنی۔ اس وقت تاریخ میں ایک انتہائی غیر معمولی معاونت دیکھنے کو ملتی ہے۔ ستمبر 1844 میں فریڈرک اینجلز نام کا ایک شخص اس جریدے کے لیے کام کرنے کی خاطر کچھ دنوں کے لیے پیرس آیا۔ اس کے بعد سے وہ مارکس کا قریب ترین ساتھی اور معاون بن گیا۔ آج مارکس اور اینجلز کا نام اتنا جڑ چکا ہے کہ یہ تقریباً ایک ہی شخص معلوم ہوتا ہے۔ اکتوبر 1843 سے جنوری 1845 تک پیرس کے اس قیام کے دوران مارکس پیرس ہی میں رہائش پذیر رہا۔ یہیں اس نے سیاسی معاشیات کا تفصیلی مطالعہ کیا، جس میں اس نے ایڈم سمتھ، ڈیوڈ ریکارڈو، جیمز سٹیورٹ مل اور اس کے علاوہ فرانسیسی خیالی سوشلسٹوں کا بھی مطالعہ کیا۔ یہیں ہمیں مستقبل میں معیشت میں ہونے والی اس کی دریافتوں کے بیج نظر آتے ہیں۔ مارکس کی انقلابی سرگرمیوں نے جلد ہی برلن کے حکام کی توجہ حاصل کر لی اور پروشین حکومت نے فرانس کے حکام سے اس کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کیا، جس پر اس نے بڑی خوش اسلوبی سے عمل کیا۔ 1844 میں پیرس سے نکالے جانے کے بعد مارکس برسلز منتقل ہو گیا، جہاں وہ ایک خفیہ پروپیگنڈا گروہ کمیونسٹ لیگ کا حصہ بن گیا۔
منتقلی کے باوجود بھی مارکس کی سرگرمیوں پر شدید پابندیاں عائد رہیں اور اس پر یہ بھی پابندی تھی کہ وہ عصری سیاست پر کچھ نہیں لکھے گا۔ مارکس اور اینجلز نے فوراً یہ ایک قریبی تعلق استوار کر لیا جس میں ان دو افراد نے انتہائی مختلف تجربات اور مزاج کے امتزاج کے ساتھ مل کر کام کیا جو یکسر مختلف اور نئے نظریات کا باعث بنا۔ اینجلز ایک امیر جرمن مینوفیکچرر کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے سرمایہ دارانہ پیداوار کے اپنے ٹھوس تجربے کو مارکس کے فلسفے کے میدان میں ہونے والی تہلکہ خیز پیش رفت کے ساتھ جوڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ اینجلز نے مارکس کو اپنے حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب انگلینڈ میں محنت کشوں کے حالات دکھائی۔ وہ پہلے اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ سماجی تبدیلی کے عمل میں محنت کش طبقے نے ہی کلیدی کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ اینجلز ہی تھا جس نے پہلے ان بنیادی اصولوں پر کام شروع کیا جو کہ آگے چل کر مارکس کی داس کیپٹل کی تینوں جلدوں کی بنیاد بنے، لیکن اپنے مزاج کی عاجزی کے باعث سے اس نے نظریاتی میدان میں ہمیشہ مارکس کی سبقت کو تسلیم کیا اور اپنے لیے ایک شفیق اور وفادار شاگرد کا مقام بنائے رکھا، جبکہ در حقیقت مارکسی نظریات میں اس کا مقام خود مارکس کے ہم پلہ تھا۔ 1845 میں اینجلز مارکسی ہمروائی کے لیے جرمنی سے برسلز منتقل ہو گیا۔ دونوں نے مل کر ایک نوجوان ہیگلیین برونو بائر کے فلسفے پر تقلید لکھنا شروع کی جو اس سے پہلے مارکس کے قریبی دو حصوں میں تھا۔ مارکس اور اینجلز کی پہلی مشترکہ تحریر دی ہولی فیملی کے عنوان سے تھی جو کہ 1845 میں شائع ہوئی۔ یہی وہ نقطہ تھا جہاں سے لیفٹ ہیگلیین رجحان سے علیحدگی اور بالکل نئے سفر کا کارل نے آغاز کیا۔ 1846 میں مارکس اور اینجلز نے جرمن آئیڈیالوجی تحریر کی جس میں انہوں نے تاریخی مادیت کے نظریے کو، تاریخی مادیت سے مراد یہاں یہ ہسٹوریکل میٹیریلزم، انہوں نے اس نظریے کو ترویج دی۔ اسی کتاب نے ینگ ہیگلیین سے علیحدگی کے عمل کو مکمل اور ناقابل مصالحت بنا دیا۔ بالآخر مارکس نے سوشلزم کے نظریے کو انسانیت کے تمام مسائل کا واحد حل قرار دیا، لیکن کسی بھی پبلشر نے فیورخباخ پر تھیسس کے ہمراہ جرمن آئیڈیالوجی کو تباہ کرنے سے انکار کر دیا اور مارکس کی موت تک اس کتاب کو دن کی روشنی نصیب نہ ہوئی۔ میں کارل مارکس کی زندگی کے مختلف حالات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک مصلح اور مفکر ہی نہیں تھا بلکہ وہ عملاً اپنی زندگی میں ایک انقلابی تھا۔ تو جب اسے اپنے والد کی طرف سے وراثت میں کچھ جائیداد ملی تو اس نے اس کا بڑا حصہ بیلجین مزدوروں کے لیے اسلحہ خریدنے پر خرچ کر دیا جو انقلابی اقدام کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چنانچہ بیلجیم کی حکومت نے مارکس کو اس کی اس کوششوں کی بنیاد پر واپس فرانس جانے پر مجبور کیا جہاں اسے یقین تھا کہ وہ نئی جمہوریہ کی حکومت میں محفوظ ہوگا، لیکن یہ امید پوری نہیں ہو سکی۔ فرانسیسی بورژوا ریپبلکن مزدوروں سے خوفزدہ تھے جنہوں نے آزادانہ طبقاتی مطالبات کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تھی جو نجی ملکیت کے لیے خطرہ تھی۔ ان حالات میں جس آخری چیز کی ان کو ضرورت تھی وہ پیرس میں مارکس جیسے شخص کی موجودگی تھی۔ مارکس کو یقین تھا کہ فرانس کے بعد جرمنی انقلاب کے دہانے پر ہے۔ وہ جرمنی کے شہر کولون چلا گیا جہاں اس نے ایک نئے اخبار کی بنیاد رکھی جو 1 جون 1848 کو شروع ہوا۔ اخبار نے پروشین آمریت کے خلاف انتہائی ریڈیکل جمہوری نقطہ نظر اپنایا اور مارکس نے اپنی زیادہ تر توانائی اس کی ادارت کے لیے وقف کر دی۔ اسی اثناء میں کمیونسٹ لیگ کا شرادہ بھی بکھر گیا۔ اس نے مئی 1849 تک اسی کام کو جاری رکھا اور پھر یہ اخبار بھی اسے بند کرنا پڑا۔ یہ اخبار انقلابی صحافت کا نمونہ تھا اور اس نے اس دوران کے انقلابی واقعات میں فعال کردار ادا کیا، لیکن رد انقلاب کی کامیابی نے اس سرگرمی کو اختتام پذیر کر دیا۔ اس انقلابی سرگرمی کی وجہ سے مارکس پر مقدمہ چلایا گیا جس میں عدالت نے اسے بری کر دیا، لیکن بہرحال اسے جرمنی سے بے دخل ہونا پڑا۔ مارکس پھر واپس چلا گیا
تاہم جون 1849 کے مظاہرے کے بعد اسے فرانس سے بھی نکال دیا گیا۔ پروشیا نے اسے پاسپورٹ دینے سے انکار کر دیا۔ اب مارکس کے پاس نہ کسی ملک کی شہریت تھی اور نہ ہی پیسے۔ انتہائی غربت کی حالت میں وہ لندن چلا گیا، جہاں ان دنوں زیادہ معتدل اور سیاسی جلاوطنوں کے لیے آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ خیر مقدمی ماحول تھا۔ اگرچہ برطانیہ نے بھی اسے شہریت دینے سے انکار کر دیا، مگر وہ اپنی وفات تک لندن ہی میں رہا۔ مئی 1849 میں اس نے جلاوطنی کی طویل اور بے سکون رات کا آغاز کیا، جو اس کی باقی ماندہ زندگی تک جاری رہی۔ لندن پہنچ کر مارکس یورپ میں ایک نئی انقلابی لہر کے ابھار کے حوالے سے پرامید تھا۔ اس نے فرانس کے انقلاب اور اس کے نتائج کے حوالے سے 2 طویل پمفلٹ بھی تیار کیے، جن میں سے ایک کا عنوان فرانس میں طبقاتی جدوجہد اور دوسرا کا لوئی بوناپارٹ کی 18ویں برمیئر تھا۔ اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ ایک نیا انقلاب صرف اور صرف ایک نئے بحران کی صورت میں ہی ممکن ہے، اور پھر اس نے سرمایہ دارانہ بحران کی وجوہات اور نوعیت کا تعین کرنے کے لیے اپنے آپ کو سیاسی معاشیات کے مطالعے کے لیے وقف کر دیا۔ لندن میں مارکس اور اس کا خاندان زیادہ تر انتہائی غربت کے حالات میں زندہ رہے۔ اسے نیو یارک ڈیلی ٹریبون کے نمائندے کے طور پر کام مل گیا، جو 1852 سے 1862 تک 10 سال جاری رہا۔ تاہم مارکس کبھی بھی صحافت سے قابل گزر بسر اوقات نہیں کما سکا۔ 1850 کی دہائی کے پہلے نصف کے دوران مارکس کا خاندان انتہائی مشکل حالات میں لندن کے سوہو کوارٹر کے 3 کمروں کے فلیٹ میں زندہ رہا۔ مارکس اور جینی کے پہلے ہی 4 بچے تھے اور جو بعد میں 3 ہوئے۔ اس غربت کی ہی وجہ سے اس کے 4 بیٹیاں فوت ہو گئیں اور 3 بیٹیاں زندہ بچیں۔ جب وہ 36 سال کا تھا تو اس کا اپنے تمام رشتہ داروں سے تعلق ختم ہو چکا تھا۔ اس کا بعد وفات پا چکا تھا اور ماں سے اس کے تعلقات خراب تھے۔ صرف اس کے دوست فریڈرک اینجلز کی بے غرض سخاوت کی وجہ سے مارکس اور اس کے خاندان کی بقا ممکن ہوئی۔ مارکس کو اپنی بیٹیوں سے بے انتہا محبت تھی، جو بدلے میں اسے اتنی محبت کرتی تھی۔ وہ شام کو اپنی فرصت کے اوقات میں ان کے ساتھ کھیلتا تھا اور کلاسیکی ادب پڑھتا تھا۔ وہ شیکسپیئر کے ڈرامے بھی پرفارم کیا کرتے تھے، جن میں مارکس اور اس کے بچے مختلف حصے پڑھا کرتے تھے۔ اس کی بیٹی نے اپنے یادداشتوں میں لکھا ہے کہ میرا باپ ایک منفرد بے مثال داستان گو تھا۔ ان کی 2 بیٹیوں نے فرانسیسیوں سے شادی کی، ان میں سے ایک لافارج کے ساتھ شادی کی۔ کارل مارکس 1883 کو لندن میں پھیپھڑوں میں سوزش کی بیماری کے باعث اور اپنی بیوی کے وفات کے 1 سال بعد اپنی آرام کرسی پر بیٹھے ہوئے وفات پا گیا اور اسے لندن کے ہائی گیٹ قبرستان میں اس کی بیوی کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ جب اس کی وفات ہوئی تو اس کی قمیض کی جیب سے اس کے والد کی تصویر برآمد ہوئی، اسے بھی اس کے کفن میں رکھ دیا گیا۔ نومبر 1954 میں بننے والی اس کی دیو ہیکل یادگار میں اس کی عصر نو تدفین کی گئی، جہاں سیاحوں کی بڑی تعداد نے اس کو دیکھا۔ اس کی قبر پر جو اس کی نئی یادگار بنی ہے، اس پر لکھا ہوا ہے دنیا بھر کے محنت کشوں ایک ہو جاؤ، اور فیورباخ کے تھیسس کے مشہور زمانہ الفاظ فلسفیوں نے دنیا کی تشریح کی ہے، مسئلہ اس کو بدلنے کا ہے۔ یہ دونوں جو ماٹو ہیں یہ اس کی قبر پر لکھے ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا بھر کے محنت کشوں ایک ہو جاؤ، اور دوسری یہ کہ فلسفیوں نے دنیا کی تشریح کی ہے، مسئلہ اس کو بدلنے کا ہے۔ بہرحال اس کی جو حقیقی یادگار ہے وہ اس کے مجموعہ تصانیف کے 50 سے زائد جلدوں پر مشتمل لافانی نظریات ہیں، اور یہ وہ واحد یادگار ہے جس کی مارکس واقعی خواہش کرتا۔ یہ عالمی مزدور تحریک کا سنگ بنیاد ہے اور اس کے مستقبل کی فتح کی ضمانت ہے۔ یہ مختصر حالات تھے کارل مارکس کی زندگی کے، جس میں ہمیں وہ ایک مفکر اور مصلح اور ماہر معیشت کے ساتھ
ایک انقلابی بھی نظر آتا ہے جس نے صرف فکر ہی پیش نہیں کی بلکہ عملاً اس انقلاب کو برپا کرنے کی جد و جہد کی۔ جہاں تک اس کے فلسفے کا تعلق ہے تو وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ دنیا میں موجودہ ورکنگ کلاس کی محرومیاں اور امتیاز صرف سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے ہیں، اور سرمایہ داری کی وجہ ہی سے معاشرتی اور معاشی تقسیم اور ناانصافیاں جنم لیتی ہیں۔ مارکسزم کے مطابق کسی بھی معیشت کو دو طرح کی کلاسز کنٹرول کرتی ہیں، ایک اونرشپ کلاس جسے وہ بورژوا کلاس کہتا ہے، اور دوسری کلاس ورکنگ کلاس ہے۔ بورژوا کلاس تمام کاروباری ذرائع کو کنٹرول کرتی ہے، پالیسیاں بناتی ہے اور سارا منافع خود وصول کرتی ہے، اور ورکنگ کلاس کو اس منافع میں سے کچھ حصہ دے دیا جاتا ہے۔ مارکس کے نزدیک یہی بنیاد لیبر کلاس کا مزید استحصال کرتی ہے، کیونکہ جو مزدور اپنی بھرپور جسمانی مشقت کا مظاہرہ کرتے ہیں انہیں اتنی رقم دی جاتی ہے کہ ان کا 2 وقت کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، جبکہ ان کے برعکس بورژوا کلاس جو کہ دفاتر میں بیٹھتی ہے اور محض پالیسیاں بناتی ہے، سارا منافع بغیر کسی جسمانی مشقت کے حاصل کرتی ہے۔ کارل مارکس کے فلسفہ کے مطابق یہ معاشی شگاف کسی بھی معاشرے کے سیاسی اور معاشرتی پہلوؤں بھی نظر آتا ہے۔ مارکسزم دلیل دیتا ہے کہ سرمایہ داری معاشی اور سماجی تولید کی ایک شکل کے طور پر غیر منصفانہ اور ناقص ہے۔ سرمایہ داری کی تعریف پیداوار کے ایک موڈ کے طور پر تو کی جاتی ہے جس کے تحت کاروباری مالکان پیداوار کے تمام ذرائع، کارخانے، آلات اور مشینری، خام مال، حتمی مصنوعات اور ان کی فروخت سے حاصل ہونے والے منافع کے مالک ہوتے ہیں، جبکہ مزدور کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ مزید یہ کہ مزدوروں کو دی جانے والی اجرت اس معاشی قدر سے کم ہے جو ان کے کام سے سرمایہ دار کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ یہ زائد محنت سرمایہ داروں کے منافع کا ذریعہ ہے اور محنت اور سرمایہ کے درمیان موروثی طبقاتی کشمکش کی جڑ ہے۔ کارل مارکس کا کہنا ہے کہ پیداوار کی کسی بھی عمل میں مزدوروں کا سرمایہ نہیں ہوتا اور انہیں کسی بھی نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا، لہذا اس بات کا قوی امکان ہے کہ آخر میں حاصل شدہ مصنوعات ناقص ہو سکتی ہیں اور مزدور اور مالکان کے درمیان حائل خلیج مزید بڑھ جاتی ہے۔ کارل مارکس سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ دنیا میں معاشی مقابلہ بڑھتا چلا جائے گا اور اس بات کا واضح امکان ہے کہ صارفین کو اچھا اور خالص مواد نہ مل سکے، کیونکہ جب خالص سرمایہ داری کی اجارہ داری قائم ہوگی تو نتیجتاً اشیاء کا معیار کم ہوتا چلا جائے گا۔ کارل مارکس کا کہنا تھا کہ جلد ہی سرمایہ دارانہ نظام اپنی ہی بوئے ہوئے بیجوں کی بنیاد پر گر جائے گا، کیونکہ جیسے جیسے یہ نظام ترقی کرے گا تو سرمایہ دار اور مزدور طبقے کے خلاف فرق بڑھتا جائے گا اور نتیجتاً مزدور اپنے مالکان کے خلاف بغاوت کرتے جائیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ نظام گر جائے گا۔ اس انقلاب کی قیادت روشن خیال رہنما کریں گے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کارل مارکس جو ہے اس نے ہیگل کے جدلیت ڈائلیکٹکس کے نظریے کو مزید وسیع کیا اور فلسفے کے ساتھ اس نے معاشی میدان میں یہ سمجھا کہ ساری برائیوں کی جڑ سرمایہ دارانہ نظام ہے اور جو کہ مزدوروں کا استحصال کرتا ہے، لہذا اس نے چاہا کہ غریبوں کو منظم کرے، مزدوروں کو منظم کرے اور سرمایہ داری کے خلاف ایک انقلاب برپا کرے۔ اس کی اور اینجلز نے مل کر جو کتابیں لکھیں ان میں سے کمیونسٹ مینیفیسٹو اور داس کیپٹل۔ داس کیپٹل 3 جلدوں میں ہے، جس میں پہلی جلد جو تھی وہ مارکس کی زندگی میں شائع ہو گئی تھی، دوسری جلدوں کے لیے اس نے مواد مہیا کر رکھا تھا، نوٹس بنا رکھے تھے، اور اس کی وفات کے بعد اینجلز نے ان کو دوسری اور تیسری جلد کو شائع کیا۔ تو کمیونسٹ مینیفیسٹو اور داس کیپٹل یہ 2 بنیادی کتابیں ہیں جو دنیا میں سوشلزم اور کمیونزم کی بنیاد بنی۔
لینن نے روس میں مارکس کے اسی فلسفے میں تھوڑی کمی بیشی کر کے اور تھوڑے اس میں خود اضافے کر کے دنیا کی پہلی کمیونسٹ ریاست قائم کی۔ اس سے پہلے پیرس میں ایک کمیون نے اس کو اپنایا تھا، لیکن حکومت نے اس کو کچل دیا۔ تو 1917 کا جو انقلاب ہے وہ سائنٹیفک کمیونزم کی بنیاد پر آیا، جس کی بنیاد کے مارکس اور اینجلز نے رکھی تھی، اور جس کی فکری بنیادیں انہوں نے کمیونسٹ مینیفیسٹو میں اور داس کیپٹل میں رکھی تھی۔ تو داس کیپٹل جو ہے وہ عصر حاضر کی ایک مارکہ آرا کتاب ہے، جس نے سرمایہ داری کے خلاف ایک عظیم لہر پیدا کی اور کمیونزم اور سوشلزم کی بنیاد رکھنے کا سبب بنا۔ یہ کتاب اتنی اہم ہے اور اتنی بار آور ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اقبال جیسے مفکر کو کہنا پڑا کہ کلیم بے تجلی، مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارد کتاب، کہ وہ ایک پیغمبر ہے، ایسا جو پیغمبر تو نہیں ہے لیکن وہ اپنی بغل میں ایک کتاب رکھتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ داس کیپٹل جو ہے اور کمیونسٹ مینیفیسٹو جو ہے، یہ سوشلزم اور کمیونزم کی بنیاد بنی۔ انہوں نے دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا کیا، سوشلسٹ سوویت ریپبلک بنی۔ اس نے دوسری پولینڈ، ہنگری اور دوسری وسط ایشیا کے مسلم ریاستوں سب کو ملا کے ایک بہت بڑی سپر پاور بن گئی اور طاقت بن گئی۔ یہ کمیونسٹ دنیا، اور اسی طرح چین میں ماؤ زے تنگ نے انہی کمیونزم اور سوشلزم کے اصولوں کو اپنایا، اور چین میں ایک بہت بڑی قوت اور ایک بہت بڑی ریاست پیدا کی۔ تو روس اور چین اور یورپ کے دوسرے ممالک میں روس کے اثر رسوخ نے کمیونزم کو اور مغرب کی سرمایہ داری کے نظام کے خلاف ایک بہت اہم رول اختیار کیا، لیکن بالآخر اس کی کمیونزم کی کمزوریوں کے سبب اور رزلٹ نہ دے سکنے کے سبب، جس کی تفصیل میں جانے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے یہاں، یہ جو نظام تھا کمیونزم کی بنیاد پر اور مارکس کے نظریات کی بنیاد پر بنایا گیا، وہ 1990 میں کولیپس ہو گیا، اور سوویت سوشلسٹ ریپبلک ٹوٹ گئی، اور مسلمان ممالک بھی جن میں ان کی اکثریت تھی وہ آزاد ہو گئے، اور پولینڈ اور ہنگری اور چیکوسلوواکیہ اور دوسرے ممالک بھی وہ بھی آزاد ہو گئے، اور مارکس کی نظریات کی بنیاد پر جو بہت بڑی ایک قوتیں وجود میں آئی تھیں، ان کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن اس ناکامی کو جو سوویت روس اور اس کی کالونیوں یا اس کے ساتھ دیگر ممالک میں کمیونزم کے جاری رہنے کی وجہ سے ہوئی، اسے اس کی ناکامی قرار نہیں دیا جا سکتا کارل مارکس کے نظریے کی، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کارل مارکس کے فلسفے کی اور اس کے نظریات کا یہ نتیجہ ہوا کہ مغرب کا نظام جو سرمایہ داری تھا اس نے اصلاح کی، وہ اصلاح میں کامیاب ہوا، اور اس وقت جو سرمایہ داری جن ممالک میں ہے وہ سوشل ڈیموکریٹک کنٹریز میں تبدیل ہو گئے، اور سرمایہ دارانہ نظام میں جو خرابیاں اور کمزوریاں تھیں وہ انہوں نے دور کر دیں،
اور مزدوروں کے لیے حالات جو تھے وہ بہتر ہو گئے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مارکس کے فلسفے نے اور اس کی انقلابی فکر نے صرف کمیونسٹ اور سوشل ریاستیں ہی قائم نہیں کی، بلکہ مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام کو اس کی انتہا پسندی سے نکال کر اسے معتدل کیا، اور وہاں کی سیاسی حرکیات کو مارکس کی فکر نے قائم کیا۔ مارکس نے سرمایہ داری کی جو مخالفت کی اور اس کا اثر ساری دنیا پر ہوا، ہمارے ہاں بھی اس کے اثرات ہوئے، اور اقبال نے اس کی جو کمزوریاں تھیں اس کے فلسفے کی، اس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ علم و حکمت کی مہرہ بازی، یہ بحث و تکرار کی نمائش نہیں ہے دنیا کو اب گوارا، اب اپنے پرانے افکار کی نمائش۔ تیری کتابوں میں اے حکیم معاش رکھا، یہ کیا ہے آخر خطوط خمدار کی نمائش، مریض و کجدار کی نمائش۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام نے دنیا کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے، اس کی وجہ سے سرمایہ داری کی مذمت کرنے کا رجحان عام ہوا، اور اقبال نے بھی سرمایہ داری پر تنقید کی اور کہا کہ ایک بات اگر مجھ کو اجازت ہو تو پوچھوں، حل کر نہ سکے جس کو حکیموں کے مقالات، وہ کون سا آدم ہے کہ تو جس کا ہے معبود، وہ آدم خاکی کے جو ہے زیر سماوات، راہ نہ آئی یہ تعمیر میں رونق میں صفا میں، گرجوں سے کہیں بڑھ کر ہیں بنکوں کی عمارات، ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات، یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات۔ بلکہ اس سے بڑھ کر اقبال نے لینن کے حوالے سے یہ بات کہی کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ تو مارکس اور اینجلز کی فکر نے معاصر دنیا پر گہرے اثرات چھوڑے، اور قوموں کی زندگی میں وہ ایسے تغیر لانے میں کامیاب ہوئے جس کا اعزاز بہت کم مفکرین کو اور مصلحین کو حاصل ہوا ہے۔ لیکن یہ بات اس بات سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے کہ آج پھر سرمایہ داری نظام نے ایک دوسرے رنگ میں روس کے ٹوٹنے کے بعد اور چائنا میں مغز تنگ کے گزر جانے کے بعد کے جو حالات آئے، اس میں روس نے بھی گویا کہ بالواسطہ طور پر سرمایہ داری نظام کو اختیار کر لیا ہے، اور اسی طرح چائنا میں بھی اگرچہ جمہوریت اور دوسرے معاملات میں وہ مغرب کی طرح نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود معیشت میں سرمایہ داری نظام کو چین نے بھی قبول کر لیا ہے۔ تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مارکس اور اینجل کے نظریات نے اگرچہ سرمایہ داری کے خلاف ایک زلزلہ پیدا کیا جس نے کئی دہائیوں تک دنیا کو جکڑے رکھا، اور دنیا کی پاور پالیٹکس میں روس اور چائنا، خاص طور پر روس کا کردار جو ہے وہ بہت حد تک غالب رہا۔ مسلمان ملک بھی اس کا شکار ہوئے، اور مصر میں اور شام میں اور عراق میں، ان سب میں سوشلسٹ انقلاب آئے، اور وہاں کے معاشرے جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے، اور پاکستان میں بھی سوشلزم کے اور کمیونزم کے خلاف ایک پوری تحریک چلی، دینی قوتوں نے چلائی، مولانا مودودی اور جماعت اسلامی نے جس میں اہم کردار ادا کیا،
اور جہاں بھٹو صاحب اور پیپلز پارٹی وغیرہ نے جہاں اس کی حمایت کی وہاں دینی قوتیں اس کے خلاف اٹھیں اور انہوں نے سوشلزم کو زیادہ اس معاشرے میں چلنے نہیں دیا۔ تو ہماری اس بات کو اگر میں سمیٹوں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کارل مارکس ایک ایسا فلسفی ہے، ایک ایسا سیاسی مفکر ہے، ایک ایسا ماہر معیشت ہے جس نے مغربی تہذیب اور اس کے سرمایہ دارانہ معاشی نظام کو چیلنج کیا اور اس کے مقابلے میں سائنٹیفک کمیونزم کا ایک ادارہ وجود میں آیا اور اس کے نتیجے میں کمیونسٹ ریاست قائم ہوئی اور اس نے عملاً بہت سارے ممالک میں اس کا ماڈل وجود میں آیا اور 1990 تک یہ نظام کامیابی سے چلتا رہا۔ تو بحیثیت کارل مارکس کے اگر ہم جب اس پہ بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسا مفکر تھا جس نے مغربی تہذیب کے خلاف ایک جاندار فلسفہ پیش کیا، اور نہ صرف فلسفہ پیش کیا اور فکر پیش کی بلکہ اس کو عملاً برپا کر کے دکھایا۔ اس نے ساری زندگی خود بھی اس کے لیے جب تک وہ زندہ رہا جد و جہد کی، اور اس کے بعد اس کی فکر کو لینن اور اسٹالن لے کر چلے اور انہوں نے اس فکر کے مطابق دنیا کو بدلنے کی کوشش کی، اور جس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کارل مارکس ایک عظیم فلسفی ہے، ایک عظیم مفکر ہے، اور وہ یوں سمجھیے کہ وہ تاریخ کی جدلیاتی تشریح کرتا ہے، اور ہیگل کی طرح وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں جتنی تبدیلیاں آئی ہیں اس کی وجہ معیشت ہے اور اس کی وجہ پیٹ ہے، جس طرح کہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ فرائیڈ وغیرہ نے جنس وغیرہ کو اس کے مرکزی کردار ادا کیا۔ تو کارل مارکس بحیثیت فلسفی کے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ایسا فلسفی ہے، ایسا مفکر ہے، ایسا انقلابی ہے جس نے دنیا میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور جس نے مغرب کی تہذیب اور سرمایہ داری کے خلاف ایک ایسی لہر اٹھائی ہے جس نے اس کو دہائیوں تک اس کے لیے چیلنج بنا رہا ہے۔ تو ہم یہاں کارل مارکس کے افکار کی حد تک یہاں بات کو سمیٹتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے کسی اور مفکر کی بات کریں گے جس کا اعلان ہم کر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔